پینتی کو 50واں دن 50واں اور آج کا دن اس سے پہلے کہ ہم اس پر بہت ساری باتوں کو سیکھیں، یاد رکھیں کہ آج کا دن خصوصی طور پر عام و خاص کے لیے روح القدس کے نزول کا دن ہے، کہ خاص ہے یا عام ہے، روح القدس سب کے لیے ہے، سب ایماندار جو جملہ عمر کے ہیں، جو مرد اور عورت میں ہیں، جو کسی بھی طور پر ہیں، سب کے لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ روح القدس سب کے لیے ہے۔ اور اسی لیے مقدس یوئیل کیا کہتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، خدا کیا بیان کرتے ہیں، خداوند کا فرمان کیا ہے کہ میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس حصے میں آگے بڑھیں، روح القدس کی شخصیت کو جاننا بہت ضروری ہے کہ روح القدس کی شخصیت کیا ہے۔ اور جب ہم روح القدس کی شخصیت اور اس کی ذات کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو اس کی ذات ہے وہ خدا کے ساتھ، خدا کی روح، پاک روح حق اور ذات میں انویزیبل، وہ نان مٹیریل شیپ میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جس سے میں نے شروع کیا، اگر آپ اس کو سیکھیں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نان مٹیریل شیپ میں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کتاب میں، کتاب مقدس میں کہیں پر صورت، شبیہ یا شکل ہمیں روح القدس کی نظر نہیں آتی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ مقدس موسیٰ جب خدا سے ملے تو پھر ہمیں ویزیبل نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، تو کیا کرنا، جب میں گزر جاؤں گا تو تو مجھے پیچھے سے دیکھنا۔ بولے کیا کہ شگاف میں، چٹان کے شگاف میں اس کو رکھا۔ یسوع مسیح بدنی طور پر بدن میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جسم میں آیا، اور پھر جسم میں ہی جلالی بدن میں آسمان پر اٹھایا گیا۔ لیکن روح القدس جو ہے وہ اس کی کوئی شیپ نہیں ہے۔ روح القدس کا آنا، اس کا ٹھہرنا، اس کی حضوری، اس کا ظاہر ہونا وہ انسان کے ذریعے سے ہے یا خدا کے کاموں کے ذریعے سے ہے۔ اور ہم جب آتے ہیں تو کتاب مقدس میں آپ کو نظر آئے گا خروج کی پہلی جو پیدائش کی کتاب کا پہلا باب ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، جنبش کی۔ اور اگلی آیت میں کیا لکھا ہے اور اس سے آگے کیا لکھا ہے، پھر خدا نے پہلے دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اس نے پانی کو پانی سے جدا، دوسرے دن پانی کو جدا کر دیا۔ اس پانی پر جس پر روح جنبش کر رہا ہے، روح القدس جنبش کر رہا ہے، اس کو جدا کر دیا اور اوپر والے پانی کو فضا اور نیچے والے پانی کو سمندر کہا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خروج کی کتاب سے باقاعدہ ایک حصہ شروع ہوتا ہے۔ خروج کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو 31واں باب، جس کو 31 ہم بولتے ہیں، اس کی پہلی آیت سے شروع کریں تو مقدس موسیٰ اس کا بیان جو ہے وہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا ہے۔ خدا نے بزلیل بن اوری بن ہور کے اندر یہودا کے قبیلے سے اس کو بلایا ہے اور روح اللہ سے اس کو معمور کیا ہے۔ یہ خاص ایک شخص ہے اور اس کو 3 چیزیں دی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1، یاد رکھیں کہ اس شخص کو حکمت، فہم اور علم سے معمور کیا ہے تاکہ وہ کیا کرے، ہر طرح کی صنعت میں روح اللہ سے معمور ہو کر ہنرمندی کے کاموں کو ایجاد کرے۔ کیا کرے؟ ہنرمندی کے کاموں کو ایجاد کرے، سونے، چاندی اور پیتل کی چیزیں بنائے اور پتھر اور لکڑی کی چیزوں کو بھی تیار کرے۔ یہ پورا
بزلیل بن اوری بن ہور کے بارے میں لکھا ہے کہ روح اللہ سے اس کو کیا کیا؟ مامور کیا۔ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، نہ صرف یہ مقدس موسیٰ کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں اور بہت سارے لوگ مقدس سمسون، لکھا ہے کہ جب خدا کا روح اس پر زور سے نازل ہوتا تو بہت طاقتور ہو جاتا۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ مقدس نہ صرف سمسون، مقدس سیموئل، مقدس سول بادشاہ، لکھا ہے کہ روح سے بھر گیا، نبوت کرنے لگا۔ پھر مقدس داؤد نے کیا کہا؟ 139واں زبور، خدایا تیری روح تو پلا ناس کے میں کدھر جاواں، آسمانہ تے بھی چڑھ جاواں، سمندراں تو باہر چلا جاواں، اتنے بھی تیری روح ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ وہاں سے مقدس دانیل سے جوئیل کی کتاب تک ایک ہمیں خاص سیکوینس نظر آتا ہے، لیکن مقدس جوئیل کا صحیفہ نبوت ہے کہ اب کیا ہوگا آخری زمانے میں، وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کرے گا۔ اور آگے کیا لکھا ہے جی؟ تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، جوان رویا دیکھیں گے اور بوڑھے کیا کریں گے؟ خواب دیکھیں گے۔ یعنی ایک سلسلہ عام و خاص۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ یاد رکھیں کہ خدا نے اپنی پریزنس کا وعدہ کہاں پر دیا؟ باقاعدہ طور پر مقدس موسیٰ کو کہا کہ تم میرے لیے کیا کر؟ خیمہ اجتماع بنا، اور میری وہاں پر کیا ہوگی؟ پریزنس ہوگی۔ اور وہاں پر یشوع اور کالب نے اس کا ایکسپیرینس کیا کہ خدا موسیٰ کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ گفتگو کرتا تھا، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر اس کو انجوائے کرتے تھے۔ یہ اس کی پریزنس تھی، کہاں پر؟ خیمہ اجتماع میں۔ خیمہ اجتماع کے بعد خدا نے مقدس سلیمان کو کہا میرے لیے گھر بنا، اور پھر کیا ہوا؟ میری پریزنس وہاں پر رہا کرے گی۔ پھر اس کے بعد یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مقدس ہم متی کی انجیل یا لوکا کی انجیل ہم اناجیل میں پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے۔ مقدس پالوس رسول نے کیا کہا کہ اب خدا کی پریزنس کہاں پر ہوگی؟ پہلا کرنتھیوں 3 باب 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ کیا پریزنس کہاں پر ہوگی؟ ہاں جی شاباش۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں اس حوالے کو، وہاں پر لکھا ہے کیا پریزنس کہاں پہ ہوگی؟ پہلے کہاں پر تھی؟ خیمہ اجتماع، ہیکل جہاں پر 2 یا 3، اور اب جو پریزنس ہے وہ آپ کا بدن ہے۔ یہ تمہارا جو بدن ہے یہ خدا کا مقدس ہے۔ اور کیا لکھا ہے؟ ذرا اس کو تو پڑھ سکتا ہے تو بلند آواز سے پڑھے۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے اس کو پڑھوں۔ پہلا کرنتھیوں 3 باب 16ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ اور وہ کون ہے جی؟ اور وہ تم ہو، اس کا مطلب کہ جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں وہ خدا کا مقدس ہے، خدا کا روح ان میں پھیلا ہوا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، آگے چل کے ہم اس کو سیکھیں گے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہاں پر اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدن جو ہے اس میں عہد بہت ضروری ہے، روح القدس کا عہد۔ اور دوسرا کرنتھیوں 3 باب 8ویں آیت اس کو بیان کرتی ہے کہ روح کا جو عہد ہے ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ روح کا عہد جو ہے وہ کیا ہے؟ ضرور ہی جلال والا ہوگا۔ اور پھر ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں 3 باب 3 آیت میں، ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط ہو جو ہم نے خاتموں کے طور پر لکھا، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے، پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ گوشت کی یعنی دل کی تختیوں پر۔ اس کا مطلب کہ آپ کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ خدا کے روح سے ہے، اور آپ زندہ خط ہیں۔ آپ کون ہیں؟ آپ زندہ خط ہیں۔ اور جیسے ہم آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں ضرور ہم خدا کے زندہ کلام میں سے سیکھیں۔ پوری ایک شخصیت ہے، روح القدس کیا ہے؟ پوری شخصیت ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نان مٹیریل ہے، یہ مٹیریل میں نہیں ہے، کیونکہ تخت کتنے ہوں گے؟ شاباش، کون کون سا؟ ایک خدا کا تخت اور برے کا تخت۔ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب اس کو بیان کرتی ہے، پہلی جو آیات ہیں اگر آپ وہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہے۔ روح القدس کا تخت کہاں پر ہوگا؟
روح القدس کہاں پر ہوگا؟ روح القدس کیا ہے؟ روح القدس پوری پرسنالٹی ہے. اور پرسن میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ پرسن کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر 3 باتیں ہوں: سوچنا، محسوس کرنا اور ارادہ کرنا. کیا کرنا جی؟ سوچنا، محسوس کرنا اور ارادہ کرنا. وہ پوری شخصیت ہے، وہ پوری پرسنالٹی ہے. وہ سوچ سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، ارادہ کر سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ روح القدس کا یہاں پر پورے طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ اس کی الوہیت اور اس کی شخصیت کو ضرور جاننا چاہیے ہمیں. اس کی الوہیت کیا ہے کہ وہ الہی ہے، خدا کا روح ہے. اعمال کی کتاب 30 باب 30 آیت. وہ ازلی ہے، جیسے خدا ازلی ہے، روح القدس بھی کیا ہے؟ وہ ازلی ہے، ابدی ہے. وہ حاضر و ناظر ہے. 139 زبور. لوکا کی انجیل 1 باب 35 آیت اگر آپ پڑھیں، وہ قادر مطلق ہے، قادر ہے. 1 کرنتیوں 2 باب بیان کرتا ہے وہ علیم و کبیر ہے، خبر دیتا ہے. وہ خالق ہے، خالق. اس نے تخلیق میں وہ خدا کے ساتھ تھا. وہ نئی پیدائش کا بانی ہے، یوحنا 30 باب. اور پھر وہ تمام صحائف اس کے الہام سے ہیں. 2 تیموتی 30 باب 16 آیت. وہ خدا کے لوگوں کو پاک کرتا ہے. رومیو 15 باب 16 آیت. وہ خدا کے کاموں کا اہتمام کرنے والا ہے. اعمال 13 باب 2 آیت 4 آیت اور آگے بہت سارے حوالے موجود ہیں. وہ شخصیت ہے. اس کا تعلق خدا اور خداوند سے ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ خدا اور خداوند، یعنی خدا باپ سے ہے اور خداوند یسوع مسیح سے ہے. اور یاد رکھیں کہ اس لیے اس کے لیے پروناؤن بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. پروناؤن بھی جو ہے وہ اہم لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے اس کے بعد اس کو ہم سیکھ سکتے ہیں. وہ سکھاتا ہے. یوحنا 14 باب، یوحنا کی انجیل جب آپ پڑھتے ہیں اس کے 5ویں باب کی 26ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے وہ گواہی دیتا ہے، وہ سچائی کی راہ دکھاتا ہے 16ویں باب میں. اور اعمال 13 باب بلاہٹ کا ذریعہ ہے. وہ گنہگار کو مجرم ٹھہراتا ہے، یوحنا 16 باب. وہ تسلی دیتا ہے، اعمال 9 باب. وہ غمگین ہو سکتا ہے، یسعیاء 63 باب. وہ رنجیدہ ہو سکتا ہے، افسیوں 4 باب اس کی 30ویں آیت. اور یاد رکھیں کہ روح القدس بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. روح القدس کام کرتا ہے. لیکن 2 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا ڈیمانڈ بتائی، کیا تقاضا ہے کہ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا بننا پڑے گا؟ آپ کو بچہ بننا پڑے گا. اور بچہ بننا بہت مشکل ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ اس بچے کی مانند بن جائے، بچہ بن جائے. اور بچہ میں نے آپ کو بہت دفعہ اس کی بھی میں بتاتا ہوں کہ جو باطنیت اور ظاہریت میں متوازن ہو وہ بچہ ہے نا. بچے جو ہمارے سامنے جیسے اندر سے ویسے باہر ہے. بڑا مشکل ہے کہ بڑا آدمی بچہ بن جائے. اور بچے کے ساتھ جو دوسرا اہم حصہ ہے وہ ہے حکیم ہونا، حکمت سے معمور کرتا ہے. رول کو حکمت سے معمور کرتا ہے. ابھی میں نے بزلیل سے شروع کیا اور آگے تک اگر آپ جائیں تو وہ حکمت سے معمور کرتا ہے. حکیم ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ روح القدس کی برکت ہے. روح القدس ہمیں دیتا ہے اور خدا کے خوف کا یہ اجر ہے، رزلٹ ہے. اگر آپ حکیم ہونا، حکمت چاہتے ہیں، وائز ہونا چاہتے ہیں، وزڈم چاہتے ہیں تو ہمیں خدا سے ڈرنا پڑے گا. یہ خداوند کے خوف کا رزلٹ ہے، خداوند کا خوف ہے جسے. اور یہ دونوں آپس میں کیا ہے؟ ان کو ہم دنیاوی طور پر ملا نہیں سکتے، یہ مکس نہیں ہو سکتے. بچہ جو ہے وہ حکیم نہیں ہو سکتا اور حکیم جو ہے وہ بچہ نہیں ہو سکتا. معاشرتی طور پر، تعلقات میں، چیزوں میں بچہ بننا بہت مشکل ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر واحد روح القدس ہے جو کیا کرتا ہے؟ ان دونوں کو آپس میں آپ کے اندر ملا دیتا ہے، مکس کرتا ہے. وہی آپ کو بچے کی طرح بناتا اور وہی آپ کو حکمت دیتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہ ہوں تو بڑا مشکل ہے. یہ دونوں چیزیں خدا کے کلام میں ہمیں ملتی ہیں. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ روح القدس ان کو برابر رکھتا ہے اور اس لیے وہ ہمارا کیا ہے؟ معاون ہے، ہمارا مددگار ہے. مسیحی کی بہت ساری ڈیفینیشن ہے، مسیحی کی بہت سارے تقاضے ہیں.
میں اس کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ایک مسیحی ہے، مسیح وہ ہے جو گناہ کی پہچان میں بالغ ہو جائے. مسیح کیا ہے؟ جو گناہ کی پہچان میں بالغ ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ زندگی کے ہر لمحے میں اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ گفتگو ہے، یہ ایکٹ ہے، ایکشن ہے کوئی، یہ کوئی اور ایسی بات ہے. زندگی کے ہر لمحے میں اس کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے، یہ گناہ ہے. اور میں اکثر آپ کو توبہ کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں. جو ایماندار کے لیے توبہ ہے وہ ڈیفرنٹ توبہ ہے ایک نئے شخص کے لیے. نئے شخص جب توبہ کرے گا اس کی توبہ فرق ہے، لیکن جو ایماندار ہے اس کی توبہ کیا ہوگی. اور اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنی روحانی حالت کو خدا کی آنکھوں سے دیکھنا. کیا کرنا؟ اپنی روحانی حالت کو خدا کی آنکھوں سے دیکھنا، اور جن جن گناہوں پر روح القدس انگلی رکھے ان کا اقرار کرنا اور بحال ہو جانا. یہ مسیحی کا اظہار ہے، مسیحی ہونے کا اظہار ہے. اور یاد رکھیں کہ جو مسیح ہے وہ گناہ کی پہچان میں کیا ہو جاتا ہے؟ بالغ ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر گناہ کی پہچان میں مسیح بالغ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا میں ٹھیک کر رہا ہوں، اگر وہ گناہ کو بھی ٹھیک ہی سمجھے کہ ہاں یار یہ بھی ضرور ٹھیک ہے کر لو، اس میں مائنر سے مائنر جو چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہیں. گناہ ہے. اور میں آپ کو اکثر بات بتاتا ہوں کہ ہر ایک وہ بات جو خدا کی پاک ذات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، فنش، وہ گناہ ہے. اور یہاں پر یاد رکھیں، یہاں پر روحانی بالغ ہونا ہے، اور یہ صرف روح القدس جو آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کو جب آپ مسیحی بنتے ہیں وہ گناہ کی پہچان میں آپ کو کیا کرتا ہے؟ بالغ کرتا ہے. گناہ کی پہچان میں آپ کو بالغ کرتا ہے. اور آپ دیکھیں خدا کے کلام میں مقدس پطرس کی بڑی خوبصورت مثال ہے. کیا کرتے تھے لوگ؟ کیا کرتے تھے مقدس پطرس کے ساتھ؟ جو کوئی بیمار ہوتا رستے میں رکھ دیتے، لٹا دیتے، بٹھا دیتے کہ اگر اس کا سایہ بھی گزر جائے گا تو وہ روح القدس اس کے اندر تھا. اس نے حنانیہ اور سپیرہ کو کہا کہ کیا تو خدا کے روح سے جھوٹ بولتا ہے؟ ہم خدا کے روح سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر جو ہے سایہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جو کوئی چیز ہے، جو شخص ہے یا جو درخت ہے، وہ اس کی اہمیت اس کی وجہ سے سایہ ہے، اور اس کے پیچھے جس کی وجہ سے سایہ ہے وہ ہے بنیاد ہے، وہ مبدا ہے. اور روح القدس مبدا ہے. روح القدس اگر اندر ہے تو پھر یاد رکھیں صرف خادم تک نہیں بلکہ ہر ایک مسیحی شخص، اگر آپ بھی دعا کریں، اگر آپ بھی جو ہے وہ گزریں، تو آپ کے سائے کے نیچے جس کو بھی رکھا جائے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ شفا پا سکتا ہے. یہ خدا کا کلام کہتا ہے اگر روح القدس میرے اندر ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر کیا مقدس پطرس آپ کو نظر آئے گا. مقدس پطرس روح القدس سے معمور زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے تھے، اور وہاں پر جہاں سے بھی گزرے خدا نے ان کو برکت دی. آج کا جو دن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ میں بتاتا ہے کہ آج کا دن عید پینتیکوست کو کیا ہوا؟ پاک روح کا نزول. نازل تو پہلے ہی تھا، لیکن اب جو اس کا نزول تھا وہ کیا تھا؟ اب ہر ایک شخص کے لیے، اب عام و خاص کے لیے، عام بھی یا خاص ہیں جو سب کے لیے برابر روح القدس ہے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے، جب آپ اس کو پڑھیں یہ بتاتا ہے ہمیں اس نے کیا کیا ہے. اس نے جس سے ہم پر مہر بھی کی اور بیانے میں روح ہمارے دلوں میں دیا. کیا کیا ہے؟ جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانے میں روح ہمارے دلوں میں دیا. اس کا مطلب بیانہ آپ کو یہ روح القدس آج کا دن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ روح القدس آپ کو خدا نے کیا کر دیا؟ بیانے میں دے دیا. اور جب بیانہ دے دیا جائے تو کنفرمیشن ہے. کس کی کنفرمیشن؟ کس کی ہے؟ کس کی کنفرمیشن؟ ہمیشہ کی زندگی. خداوند آپ کو آج اس کلام کو سننے سے برکت دے.